بات کی ہنسی آ رہی ہے تم کو؟ آپ کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے عزیز صاحب؟ دیکھ کے کیا ہنسی آ رہی ہے؟ میں تمہیں کارٹون لگ رہا ہوں؟ آج کے شو میں بتاؤ کیا ہے؟ بتاتی ہوں مائی گاڈ. آج کے شو میں شامل ہے پارلیمنٹ کے معزز ممبران کی دھڑا دھڑ نکلتی ہوئی جعلی ڈگریاں، مخبر نامہ، خبروں پر تبصرہ اور خواہشات. مگر سب سے کس بات کا حسار ہے تمہیں؟ کوچڑ بھی ادھر نہیں ہے، مجھ سے ہمیں کوٹنا کھا لینا. ہم بیٹھے کس طرح ہیں؟ میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھوں تو آپ لوگوں کی ہنسی نکلتی ہے. وہ جب بیٹھا ہوتا ہے اس وقت تو نہیں ہنستی تم. یہ ہے کدھر ویسے؟ آج ٹائم کتنا ہو گیا ہے؟ وہ آپ کو نہیں پتا چلا ان کی فلائٹ کینسل ہو گئی؟ اسلام آباد گئے ہوئے تھے نا. تو اس کو کس نے کہا تھا آتش فشاں پھٹا ہوا ہے وہ اسلام آباد جہاز پہ بیٹھ کے چلا جائے؟ تو کس پہ بیٹھ کے جاتے؟ ادھر سے سائیکل کرائے پہ لے کے چلا جاتا ہے. ادھر کون سا زرداری صاحب سائیکل کا چلان کر رہے ہیں؟ حد ہو گئی. آتش فشاں یہاں نہیں پھٹا، وہ تو وہاں پھٹا ہے. تو دھوئیں کو پاکستان آنے کے لیے ویزا لینا پڑتا ہے جی. دھواں دھواں ہوتا ہے. وہ شاعر نے کہا ہوا نا یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، یہ آتش فشاں کی طرف اشارہ تھا شاعر کا. پاپا عزیزی تو صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. نصرت جوید صاحب تشریف رکھیں جناب. آپ کدھر آ گئے ہیں؟ بسم اللہ جی، بڑی مہربانی. آپ ہمارے سیٹ پہ آئے ہیں جناب. آپ کیسے آئے ہیں؟ میں نیچے بیٹھا ہوا تھا بیگ صاحب کے پاس. اچھا جی، ایم ڈی صاحب کے پاس؟ جی اچھا، ایم ڈی صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. ان سے میری پرانی دوستی ہے. تو انہوں نے کہا یار آج کل آپ پروگرام نہیں کر رہے. میں نے کہا بس جی. تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا. میں نے کہا جی بس بہرحال ہو گیا کچھ نہ کچھ، میں آج کل نہیں کر رہا پروگرام. صحیح. تو پھر میں نے کہا جی وہ آپ کے حسب حال والے لوگ کہاں ہیں؟ اچھا جی. تو وہ کہنے لگے کہ ان کی تو غالباً اوپر ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اب میں یہاں آیا تو آپ لوگ واقعی یہاں موجود تھے. ہاں جی ہاں جی، بڑی مہربانی سر. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ نہیں لیکن میں آیا ایک مقصد کے تحت ہوں. جی سر حکم کریں. میں 3 سال تک ایک پروگرام کرتا رہا. ہاں جی، آپ بڑا اچھا اس میں بولتے ہیں، وہ جس میں آپ کے ساتھ مشتاق مناز صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. جی ہاں جی، میں خود سنتا رہا ہوں جی. بڑی مہربانی آپ کی. آپ سنتے رہے ہوں گے لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے ہی آپ لوگ آئے ہو اور خاص طور پر جناب عزیزی صاحب یہ جو گیلس اور اینک لگا کے آئے اور اپنی حرکتوں پہ شروع ہوئے، میرا پروگرام ہو گیا فلیٹ. ریٹنگ خدا حافظ. اور اشتہار ملتے ہیں ریٹنگ پہ. ریٹنگ بھائی صاحب آپ کھا گئے. مجھے بتاؤ میں اس دھندے میں جاری رہوں یا ریٹنگ لینے کا کیا طریقہ؟ یار یہ میرے پہ ہمیں مدعا ڈال رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ اور کام کرنا چاہ رہے. میرا خیال ہے آپ قاہرہ صاحب کے ساتھ مل کے کوئی حکمت کی دکان کھولنا چاہ رہے ہیں. عزیزی صاحب اور اس طرح کے بزرگ بہت اعلیٰ مجنون بناتے ہیں. تمہیں سر آپ مائنڈ کیجیے گا عزیزی صاحب یہ باتیں نہیں کرنی. بے وقوف آدمی، تمہیں کیا پتا ہے عقل مند لوگ ایسے کام کرتے ہیں. سر ہاں میرے ذہن میں آ گیا. انہوں نے پتا کیوں پروگرام بند کیا؟ آپ اگنور کریں. یہ آصف علی زرداری کے جیل فرینڈ ہیں. میں جناب علی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کبھی بھی جیل میں نہیں رہا. میں ان جیسے کام نہیں کرتا کہ جیل میں ان کا ہمسایہ ہوتا. نہیں سر وہ دلیری میں اندر ہو گئے تھے جی. آپ بھی دلیر آدمی ہیں سر. میں جیل جاتا رہا ہوں لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ. بہت پرانی جوانی کی میرے کالج ڈیز کی باتیں ہیں. آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ خدا نخواستہ میں کبھی بھی جیل میں ہمسایہ نہیں رہا. ہاں ایک صحافی کے طور پر ملنے جاتے تھے سر. مجھے پتا کسی سیاستدان کو جانتے ہو اور آپ اسے کہیں کہ چونکہ آج کل آپ اقتدار میں ہیں تو میں نے آپ کی خبریں اچھی دیتا رہا ہوں یا یہ آپ سے ملتا رہا ہوں. سر مجھے معافی دے دے، میرا منہ وڈا ہے، لفظ گر جاتے ہیں جی. 2-3 فکرے میں نے عزیز صاحب کی طرف سے آپ خاموش رہ دیں 2 منٹ. ان کی طرف سے میں آپ سے معذرت خواہ. اب آپ نے کوئی ایسی بات کی نا سر. تو آپ کیا بتا رہے تھے؟ آپ میرے دشمن، میرے رزق کے دشمن، میرے ٹیلی ویژن کیریئر کے دشمن. نہیں سر اللہ کا واسطہ میں نے نہیں ایسے کیا سر. بات پتہ کیا ہے جو میں نے محسوس کی ہے سر؟ آپ ماشاءاللہ سیریس گفتگو بہت اچھی کر رہے ہوتے ہیں مگر سر آپ دیکھیں سیاست تو مزاحیہ ہو رہی ہے، اس پہ آپ سیریس گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی سیاست سیریس ہو رہی ہے جی؟ نواز شریف اور زرداری صاحب ایک دن لڑے ہوتے ہیں، ہڑا لڑا کی ہوتی ہے انہوں نے. دوسرے دن ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یہ جفیاں لگا رہے ہیں ایک دوسرے کو. سیاست یہ نہیں ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں. مگر سر آپ دیکھیں نا کہ یہ جمشید دستی سیاست دانی ہے جناب، کو ویلڈر تو نہیں ہے نا. دیکھیں کرکٹ بورڈ کو کس قسم کا بست کرتا رہا ہے اور بعد میں اس کی اپنی ڈگری جعلی نکل آئی ہے. اور جب وہاں سے اس کو نکالا تو بعد میں اس کو مشیر رکھ لیا.
अब 2 साल वो जो तनख्वाहें लेता रहा है, मुराद लेता रहा है, कई थबंटू उसने दस्ती लिए हैं, बाकियों का तो मुझे पता ही नहीं। रजा रब्बानी भी तो है ना एक सियासतदान, 2 साल लगा के, और इतने सारी मुखालिफ जमातें जिनका एक दूसरे से बनती नहीं थी, एक कंसेंसस के जरिए आइन में जितनी गलाजतें, जितनी रुकावटें थी वो दूर की ना। रजा भी तो है ना। बिल्कुल सर, अच्छे लोग भी हैं, मगर दस्ती साहब जैसे लोगों की वजह से सियासी फिल्म मजाइया लगने लग गई है जी। आप देखे ना, मैं तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ वो पहले ही चले गए हैं स्पोर्ट कमेटी से, वरना शुएब की शादी में अगर वो होते तो उन्होंने कहना था इधर आओ जरा, कमेटी में हाजिर हो, तुमने एनओसी लिया शादी का? हाँ? ये जो जितनी वेले तुम्हें हुई हैं ये चेक कराओ, हमें कमेटी में जमा कराओ और इसको गिन के दो बाकी पैसे। ठीक है, कुछ शख्सियात जो हैं वो ऐसी हों, उनका उड़ाएं, मजाक उड़ाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि 7 कुछ साल इसी तरह और मजाइया सियासत होती रही ना जी, तो खबरें पता किस तरह की आनी करनी है मीडिया पे। आज पार्लियामेंट का इजलास कजाफी स्टेडियम में हुआ। आसिफ अली जरदारी साहब ने बॉलिंग कराई और नवाज शरीफ ने 4 चौकों और 6 छिक्कों की वजह से 1 सेंचुरी तकरीर की। इजलास के दौरान आबद शेर अली स्टेडियम में पेड़े बेचते रहे। शेख दस्ती ने एमए इंग्लिश का इम्तिहान उर्दू जुबान में पास कर लिया। वजीर आजम मुर्शद पाक ने कबीना के इजलास में करप्शन के खिलाफ चंद वजीरों को दम किया और अगले इजलास में वो करप्शन का जिन निकालने के लिए वजीरों को तूणी भी देंगे। ओह माय गॉड। चिड़ियाघर के इलेक्शन में बड़मानस ने अपने मते मुकाबल शेर को 780 वोटों से शिकस्त दी और कलाबाजियां लगाकर जश्न मनाया। शेर ने उसके पिंजरे के सामने हवाई फायरिंग की और पुलिस ने सड़े क्लाशनकोव शेर को गिरफ्तार कर दिया। सिक्योरिटी हदशात के तहत 2020 मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंटरनेट पे खेला गया। लोड शेडिंग की वजह से पाकिस्तान हार गया। ये अच्छी है। पुलिस ने भगवानपुर एक चलीसवे पे छापा मार के 32 बोर की गिटकें बरामद कर ली। वजीर तेल व गैस नवीद कमर ने चक बताली में 2 गुब्बारे फैला के गैस का इफ्तिताह किया। दूसरा गुब्बारा ज्यादा फैलाने से फट गया और वजीर तेल व गैस की हाय अम्मी जी निकल गई।